ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھنے والوں کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزے دار کے لیے 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کسی عالم دین، کسی پیر یا فقیر سے دعا کریں تاکہ ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں، لیکن سوچئے اللہ پاک کے 70,000 فرشتے ایک روزے دار کے لیے صبح سے لے کر شام تک دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہی مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب بھی رمضان المبارک کی رات آتی ہے تو اللہ پاک اپنی نظر کرم اس امت پر ڈالتا ہے، اور جس امت پر اللہ پاک کی نظر پڑ جائے اس کو کبھی بھی عذاب نہیں دیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی رات اللہ پاک کی بخشش کی رات ہے۔ اس دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اگر کوئی معافی مانگے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی تو اللہ پاک اس کو بخش دیتے ہیں اپنی رحمت کے ذریعے۔ اس مبارک مہینے میں سب سے اہم اور حساس وقت افطار کا وقت ہوتا ہے، جس وقت کوئی بندہ اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے اپنے خشک ہونٹوں کے ذریعے۔ جب وہ سارے دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے اور اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کیسے قبول نہیں کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر افطار کے وقت اللہ پاک 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور اس سے بھی مزے کی بات تو یہ ہے کہ رمضان میں جمعے کے دن اللہ پاک اس کی تعداد اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ جمعے رات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک ہر لمحے 10 لاکھ جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے، اور وہ کون ہوتے ہیں جن لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک کی رحمت ان کو معاف کر دیتی ہے۔ اب سوچئے کہ رمضان کی خوشی کیسے ہونی چاہیے اور ہمیں رمضان کی کتنی تیاری کرنی چاہیے۔ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ افطار کا وقت اتنا قیمتی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی بخشش کر دیتے ہیں، اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، اور یہ وہ قیمتی وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ پاک گناہ گاروں کی بخشش فرما رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات ہے اس وقت ہم کس چیز میں مصروف ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے عام روٹین میں پوچھے جانے والے سوال افطار کے وقت یہ ہوتے ہیں کہ سموسے کہاں ہیں، پکوڑے بن گئے، شربت کہاں ہے، لیکن گھروں میں عجیب قسم کا ماحول ہوتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ افطار کا وقت وہ قیمتی وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ پاک دعائیں مانگنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ وہ قیمتی وقت ہوتا ہے جس میں ہمیں گڑ گڑانا چاہیے، آنسو بہانے چاہیے، اللہ پاک سے تمام دعائیں مانگنی چاہیے جو ہمارے دلوں میں ہے۔ کاش ہر گھر میں ایسا ماحول ہو کہ افطار سے پہلے تمام کام مکمل کر لیے جائیں اور تمام گھر والے مل کر دعا میں مشغول ہو جائیں، اللہ پاک سے دعائیں مانگیں۔ ماں باپ، بچے، بہن بھائی، بوڑھے سب اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگیں۔ ہاتھ اٹھائیں اور یہ کہیں کہ یا اللہ، ہمارا تمام گھرانہ تیرے در کا محتاج ہے، تیرے دربار میں حاضر ہے، ہم سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ان کی لاج رکھ۔ یہ افطار کا وقت اتنا قیمتی ہے جس وقت جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، تو ہمیں بھی آزاد کر دے۔ یا اللہ، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کو تو آزاد کرتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک ایسا وقت بنا لیں کہ 10-15 منٹ پہلے افطار سے تمام کام مکمل ہو جائیں اور سب مل کر اللہ پاک سے دعائیں مانگیں، اور وہ 10 اور 15 منٹ صرف اور صرف دعا میں گزارے جائیں۔ لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ آپ افطار کے بعد دوبارہ سے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے، اور اس وقت وہ دعا مانگیں کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے ان قیمتی لمحات کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ڈھیروں لاکھوں نیکیاں کمانے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔